بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد وکذالک تمسک بقولہ فی 40 شاۃ. اچھا جی، چوتھا تمسک ضعیف بیان ہو رہا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جو طرز استدلال یا استدلال ضعیف کا طریقہ ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے. مثلا فی 40 شاۃ 40 بکریاں ہوں تو اس میں ایک بکری ہے زکوٰۃ کی، یہ تو چلے مسئلہ ہے. اب یہاں پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شاطن کا لفظ جو ہے بتاتا ہے کہ 40 بکریوں پر ایک بکری دینا ہی زکوٰۃ کے لیے ضروری ہوگا. ایسے ہی فطرانہ اگر آپ لے لیں یا عشر لے لیں تو اس میں فصل کا وہ 10واں حصہ ہی دینا ضروری ہوگا، اس کی قیمت نہیں دے سکتے. فطرانے میں بھی آپ نے گندم دینی ہے 2.25 کلو یا جو بھی 2.25 سیر یا 2.25 سیر جو بھی ہے، وہ آپ اس کی قیمت نہیں دے سکتے. انہوں نے بس ظاہر کو پکڑ لیا ہے. ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم نے یہ بات کی ہے کہ بھائی یہ طرز استدلال یا یہ تمسک یہ ضعیف ہے. یہ کیا ہے؟ ضعیف ہے. اور باقی یہ جو جہاں تک نص کہہ رہی ہے کہ 40 بکریوں میں ایک بکری، تو 40 بکریوں میں ایک بکری زکوٰۃ ہونا امام شافعی اگر مانتے ہیں تو ہم بھی مانتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن بات یہ چل رہی ہے اختلاف کی کہ اگر کوئی بکری کے بجائے اس کی قیمت دینا چاہتا ہے یا عشر میں فصل کے پیداوار کے بجائے اس کی قیمت دینا چاہتا ہے یا فطرانے میں وہ 2.25 کلو گندم کے بجائے قیمت دینا چاہتا ہے، تو کیا اس سے بھی وجوب ذمہ سے اتر جائے گا کہ نہیں؟ آدمی عہدہ برا ہو جائے گا بری ذمہ؟ امام شافعی کہتے ہیں نہیں ہوگا، وہ ظاہر کو پکڑ لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، اصل یہ ہے کہ جس کو دے رہا ہے نا فقیر، اس کی ضرورت کو دیکھا جائے. اس کی ضرورت پوری کرنے کے لحاظ سے بہترین صورت یہ ہے کہ اس کو قیمت دی جائے، وہ اپنی مرضی کی اپنی ضرورت کی چیزیں لے لے. اور آپ کہیں نہیں جی گندم ہی دوں گا، فصل ہی دوں گا پیداوار کیسا، یا بکری ہی دوں گا، تو اصل یہ نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ اس کو اس کی ضرورت کے مطابق چیز دے دی جائے، تو وہ پیسے دے دیے جائیں، وہ خود اپنی ضرورتیں پوری کرے گا. یہ بہترین طریقہ ہے. تو جب یہ بہترین طریقہ ہے تو لہٰذا ہم ان دلائل کو ساتھ ملا کر اس کو لے لیں گے. اب ظاہر بات ہے قیمت دے گا بکری کی تو بکری ادا ہو جائے گی نا، بکری بھی تو آخر اس قیمت کی ہوتی ہے نا، اور ادھر سے اس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی. تو یہ بہترین طریقہ ہوگا نا. بات اختلاف اس میں چل رہا ہے صرف، ٹھیک ہے. یہاں بعضوں نے اعتراض کیا ہے کہ اگر آپ اس طرح کرتے ہیں تو پھر 4 رکعت نماز اس میں آپ قرآن پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تسبیحات، تو آپ ویسے ذکر تسبیحات پڑھ لیا کریں، 4 رکعتیں نہ پڑھا کریں، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ تو ہم نے جواب دیا بھائی نماز کی مثال نہ دیں. نماز ما لا یدرک بالقیاس والعقل والرائے، وہ ایسی چیز ہے جس کو عقل و رائے کے ذریعے سے معلوم نہیں کیا جا سکتا. ما لا یدرک بالقیاس ہے، ٹھیک ہے. اور جو غیر قیاسی چیزیں ہوں نا، ان میں قیاسی چیزوں کو قیاس اس پر نہیں کیا جاتا. بکری ایک قیاسی چیز ہے، 40 بکریوں میں بکری دینا، پھر بکری کی قیمت دینا، یہ ساری باتیں عقل و رائے سے معلوم کی جا سکتی ہیں، سمجھ میں بھی آ سکتی ہیں. لیکن لہٰذا آپ قیاسی چیزوں کو غیر قیاسی چیزوں یا غیر قیاسی چیزوں کو قیاسی چیز کے اوپر قیاس نہ کریں. یہ بھی خود ایک غلط قیاس ہوگا، بلکہ قیاس مع الفارق ہوگا. وَكَذَلِكَ تَمَسُّكَ بِقَوْلِهِ فِي 40 شاۃ لِإِثْبَاتِ عَدَمِ جَوَازِ دَفْعِ الْقِیمَةِ، یہ اس حدیث کو لینا ثابت کرنے کے لیے کہ جائز نہیں ہے قیمت کا دینا. ضعیفاً، یہ ضعیف ہے استدلال. لِأَنَّهُ يَقْتَضِي وُجُوبَ الشَّاةِ، کیونکہ یہ نص اتنا ثابت کرتی ہے کہ 40 بکریوں میں ایک بکری ہونی چاہیے. تو ہم بھی مانتے ہیں اس بات کو. ولا خلاف، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي سُقُوطِ الْوَاجِبِ بِأَدَاءِ الْقِیمَةِ، صرف اختلاف اس میں ہے کہ آیا واجب ذمہ سے اتر جائے گا قیمت دینے کے ساتھ. تو ہم کہتے ہیں اتر جائے گا. اصل یہ ہے کہ اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے، اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اصل وہی ترتیب ہے کہ اس کو قیمت پیسے دے دیے جائے. تو یہ چوتھا استدلال یا تمسک ضعیف ہو گیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے.